فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطہ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المؤمن الحق بالحق ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجسا وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ قال اللہ تعالی نادے علیاً مظہر العجائب تجد ہو اون اللقا فی النوائب کلو ہمی وغم شہین جلی بے عظمتے کا یا اللہ بے نبوتے کا یا محمد بے ولایتے کا یا لیو یا لیو یا لی۔ اما بعد فقط قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صلوات پڑھیے محمد والی۔ حاضرین گرامی قدر، عزیزان محترم، عزاداران مظلوم کربلا، آج سے ہمارا موضوع شروع ہو رہا ہے اور مضمون جو موضوع ہے ہمارا وہ ہے فضائل علی، ولایت علی اور ذکر علی بزبان نبی، قرآن مجید کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں اور واقعات کربلا، مصائب امام حسین علیہ السلام۔ کل ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ہمارا عقیدہ دو باتوں پر ہے، ایک قرآن، ایک نبی اللہ کی زبان، نبی کا فرمان اور قرآن۔ قرآن مجید خاموش ہے، علی بولتا ہوا قرآن ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی کہ ابو طالب علیہ السلام، قطعۃ الکبریٰ، محمد مصطفیٰ، علی مرتضیٰ، حسن مجتبیٰ، حسین شہید، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب عمل کرتے تو قرآن بنتا ہے۔ ان کا عمل قرآن ہے، یہ جب عمل کرتے ہیں تو قرآن مجید بنتا ہے۔ آپ دیکھیں عزیزان محترم، قرآن کی بھی عظمت ہے، علی کی بھی عظمت ہے، قرآن کا بھی رتبہ ہے، مولا علی کا بھی رتبہ ہے، قرآن کی بھی شان ہے، مولا علی کی بھی شان ہے۔ قرآن بھی نازل ہوتا ہے، علی بھی نازل ہوتا ہے، قرآن بھی آیت ہے، علی بھی اللہ کی نشانی ہے۔ قرآن آسمان سے زمین کی طرف نازل ہوتا ہے، علی بھی آسمان سے خانہ کعبہ میں نازل ہوتا ہے۔ دونوں ایک جیسے ہیں لیکن ایک فرق ضرور ہے قرآن میں اور علی میں، ایک فرق ضرور ہے کہ قرآن کو پاکیزہ ہونے کے بعد، وضو ہونے کے بعد آپ چھو سکتے ہیں، لیکن علی کی محبت کے لیے خون کا پاکیزہ ہونا ضروری ہے۔ ایک صلوات مل کر پڑھیں محمد والے محمد صلی اللہ محمد والے محمد وعجل فرجهم والے۔ یعنی کہ قرآن کو آپ مس کریں تو مسحو مطہرون، صرف طاہر و مطہر پاکیزہ ہو کہ آپ قرآن کو چھو سکتے ہیں۔ کل ہم نے عرض کیا تھا قرآن کو چھونے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، چاہے آپ تیمم کر لیں، چاہے وضو کر لیں، تراب سے تیمم کر لیں یا پانی سے وضو کر لیں تو آپ قرآن کو مس کر سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں۔ لیکن علی کی محبت کے لیے خون کا پاکیزہ ہونا ضروری ہے، ایمان ہونا ضروری ہے، مومن ہونا ضروری ہے علی کی محبت کے لیے۔ اگر محبت ہوگی تو مومن کہلائے گا، علی کی محبت دل میں ہوگی
زبان پر ہوگی، ذہن میں ہوگی، خون میں روانی ہوگی تو پھر علی ہوگا. میں کیا عرض کر رہا ہوں. اور کل ہم نے جو بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ لوگوں نے سوال کیا یا علی، کسی بندے نے سوال کیا یا علی، آپ کسی بھی سوال کا جواب فوراً دے دیتے ہیں، سوچتے نہیں، فکر نہیں کرتے، فہم نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں سوچتے، ڈائریکٹ آپ جواب دے دیتے ہیں. یہ کیسی بات ہے؟ کہا کہ یہ آپ کے ہاتھوں میں انگلیاں کتنی ہیں؟ کہا 5 انگلیاں ہیں. کہا آپ نے کیسے جواب دیا؟ کہ یہ سامنے کی بات ہے. کہ جس طرح یہ 5 انگلیاں آپ کے سامنے کی بات ہے، اسی طرح یہ چاند، یہ تارے، یہ سورج، یہ کائنات میرے سامنے خلق ہوئی میرے سامنے کی بات ہے. یہ 5 انگلیاں آپ کے سامنے کی بات ہے، یہ کائنات میرے سامنے کی بات ہے. تبھی تو مولا کائنات کہلاتا ہے. یہی سبب ہے علی سورج کو پلٹا دے، چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، ستارہ در پہ بلا لے، فرشتے کو در پہ بلا لے. سمجھ میں آتا ہے کہ علی کے گھر کے نوکر ہیں یہ فرشتے، یہ چاند، یہ ستارے در پہ آ سکتے ہیں، ستارہ در پہ آ سکتا ہے. غور نہیں فرمایا ذرا محترم، یہ چاند ستارے مولا علی کے سامنے خلق ہوئے ہیں. یہ ستارہ در پہ آ کے بتاتا ہے، یہ فرشتہ در پہ آ کے بتاتا ہے کہ یہ آقا ہے. میں کیا کر رہا ہوں؟ ہم غلام ہیں. جب علی سجدے میں جاتا ہے تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ اللہ ہے، یہ علی ہے. ایک سلوات پڑھیے محمد والے محمد، بہترین سلوات پڑھی محمد، اللہم صلی اللہ محمد والے محمد. فرشتے مختلف کام کرتے ہیں. مختلف فرشتے، میکائیل رزق بانٹتا ہے، اسرافیل سور پھونکتا ہے، جبریل امین آیت لاتے ہیں. مختلف فرشتے مختلف کامات انجام دیتے ہیں. یہ اللہ کے نظام کو سنبھالتے ہیں. لیکن جو لوگ اللہ کے نظام کو سنبھالتے ہیں، ہم نے کبھی دیکھا علی کے در پہ درزی بن کے آ جاتے ہیں، کبھی آیت لے کر آتے ہیں، کبھی روح قبض کرنے آتے ہیں تو اجازت لینے آتے ہیں. میں کیا کر رہا ہوں؟ پتہ چلا سمجھ میں یہ آتا ہے جو اللہ کے نظام کو چلاتے ہیں، علی کے در پہ آتے ہیں، لیتا تمام کام وہ اپنے ولی سے ہے، نسبت ہر ایک امام کی نور جلی سے ہے. خود اختیار دے دیا حسن حسین کو، دیتا خدا ضرور ہے مگر ملتا علی سے. نعرہ حیدری، حیدری. ایک سلوات بھی پڑھیے محمد والے محمد پر. لیتا تمام کام وہ اپنے ولی سے، نسبت ہر ایک امام کی نور جلی سے. خود اختیار دے دیا حسن حسین کو، دیتا خدا ضرور ہے مگر ملتا علی سے ہے. سورج آپ دیکھیں، سورج پلٹا دیا مولا علی نے. کتنی طاقت ہوگی کہ فرشتے سورج کو دھکا دیتے تو سورج چلتا ہے. ایک انگلی کے اشارے پہ جو پلٹا دے سورج، اور سورج دن نکلتا ہے، نظام چلتا ہے، سورج چمکتا ہے تو پانی ایوپریٹ ہوتا ہے، بارش برستی تو رزق پیدا ہوتا ہے. سورج، اللہ کے نظام دن اور رات سورج کی وجہ سے ہے، سورج اور چاند کی وجہ سے، آفتاب اور مہتاب کی وجہ سے. سورج اگر نہ نکلے تو سمجھ لینا بلال نے آزان میں علی ولی اللہ نہیں پڑھا. سورج اگر نہ نکلے تو سمجھ لینا بلال نے آزان میں علی ولی اللہ نہیں پڑھا، اس لیے سورج ہی نہیں نکلا. خیر العمل نہیں کہا، اس لیے سورج ہی نہیں نکلا. سورج کے پاس ہے شب تاریخ کا علاج، موجوں کی زندگی سمندر کے ہاتھ میں ہے. کوئی عزیز تو ٹکرا کے دیکھ لے، عباس کا عالم قلندر کے ہاتھ میں. سورج اور چاند یہ نظام شمسی کہلاتا ہے. سورج اور چاند اللہ کا نظام، دن رات، رات دن ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں یہ سورج جو ہے، آپ اس سورج کو دیکھیے کبھی تو آپ اپنی آنکھوں سے نہیں، ہاں اس کی جو روشنی آتی ہے وہ اس کا اثر ہے. اسی طرح اللہ اپنی آنکھوں سے آپ نہیں دیکھ سکتے، اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ کا مظہر ضرور ہے، اللہ کا ہاتھ ضرور ہے، اللہ کی زبان ضرور ہے. علی اللہ کا مظہر ہے، یہ 14 مظہر ہے. اللہ تک آپ کیسے پہنچیے گا؟ جب ان کے ذریعے سے آپ جائیے گا تو اللہ ملے گا. جب چینل اللہ ہم تک پہنچنے کے لیے ان کا سہارا لیتا ہے تو ہمیں بھی ان کا سہارا لے کے اللہ تک پہنچنا چاہیے. میں نے کیا عرض کیا؟ غور فرمائیں.
جب علی سجدے میں جاتا تو ہمیں سمجھ میں وہ اللہ ہے یا علی ہے. آپ دیکھیں یہ مائک ہے, اس میں سے آواز آ رہی ہے, لیکن جو وائر ہے اس میں الیکٹرک کرنٹ ہے, اس کی وجہ سے آواز آ رہی ہے. وہ کرنٹ دکھ رہا نہیں ہے لیکن آواز سنائی دے رہی ہے. مائک دکھ رہا ہے, آواز سنائی دے رہی ہے. یہ جو ہے کرنٹ کا مظہر ہے, یہ آواز. یہ دکھتا نہیں, اللہ دکھتا نہیں ہے, لیکن 14 کو سامنے رکھ کے اللہ دکھاتا ہے, دیکھو یہ میرے مظہر ہے, ان کو دیکھنا, مجھے سمجھ لینا کہ میں اللہ ہوں. اور کون بات ہے حضرت, ان کو دیکھنا, مجھے پہچان لینا. دیکھیے مولا علی کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی, خانہ کعبہ میں, اور عیسیٰ بیت المقدس میں پیدا ہونے والے تھے, لیکن اللہ نے کہا بی مریم بیت المقدس سے باہر جائیے. عیسیٰ کی ماں کو بیت المقدس سے باہر نکالا, علی کی ماں کو خانہ کعبہ کے اندر بلایا. ہم کہیں گے اللہ, عیسیٰ اللہ کا نبی ہے, صاحب شریعت ہے, صاحب کتاب ہے, بائبل انجیل نازل ہوئی ان کے اوپر, روح اللہ ہے, مردوں کو زندہ کرتا ہے, کوڑیوں کو ٹھیک کرتا ہے, اللہ کا نبی ہے, معصوم ہے. آپ نے بیت المقدس اللہ کے گھر سے باہر کیوں نکال دیا ان کی ماں کو جب ولادت کا وقت آیا؟ اور علی کی ماں کو اللہ کے گھر میں کیوں, خانہ کعبہ میں کیوں بلایا جب علی کی ولادت کا وقت آیا؟ اللہ آواز دے گا, تمہیں نہیں پتا. عیسائی بعد میں کہیں گے کہ اگر تمہارا علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوا تو ہمارا عیسیٰ پیدا ہوا بیت المقدس میں پیدا ہوا, اللہ کے گھر میں پیدا ہوا. میں علی کی ہمسری برداشت نہیں کر سکتا. میں کہوں گا عیسیٰ جیسا نبی اگر علی کے مقابلے میں نہیں آتا تو کوئی امتی کیسے علی کے مقابلے میں آ جائے گا؟ میں کیا سکتا ہوں؟ ایک سلوات پڑھے, محمد عیسیٰ جیسا نبی. آذان ہو رہی, بہترین سلوات پڑھی, محمد صلی اللہ محمد اجل فرجو. آپ آگے آ جائیے نا علی سے, آذان ہو جائے تو. آج منا بھائی نہیں آنے تو حدیث قصہ پڑھ دیتے تو جب تک مومنین جو ہے جمع ہو جاتے. کل حدیث قصہ کے بعد مجلس ہوئی تھی. پانی لیا, پانی لو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شربت اور پانی دی. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ.
सलवात पढ़ी मोहम्मद वाले बीवी मरियम बतूल बीवी है, लेकिन अल्लाह ने कहा कि बैतुल मुक़द्दस अल्लाह के घर से बाहर चले जाइए। लेकिन जब अली की विलादत का वक्त आया तो फातिमा बिन्त असद को अंदर बुलाया, अल्लाह के घर के अंदर, कहा कि ईसा भी अगर बराबरी ना कर सके, इसीलिए हमने ईसा की माँ को जब विलादत का वक्त आया तो बैतुल मुक़द्दस से बाहर निकाल दिया और अली की माँ को खाने काबा के अंदर बुलाया, ताकि ईसा भी बराबरी ना कर सके। हम कहेंगे जब ईसा जैसा अल्लाह का नबी अली की बराबरी नहीं कर सकता तो कोई उम्मती अली की बराबरी कैसे करेगा? वो ईसा है, जब इमाम ज़माना ज़हूर फरमाएंगे तो ईसा अलैहिस्सलाम भी आएंगे और इमाम पानी पे मुसल्ला बिछाएंगे, इसीलिए कि हर इंसान पानी पे कुदरत नहीं रखता, उसकी ताकत ही नहीं, उसमें कुव्वत ही नहीं कि वो पानी पे मुसल्ला बिछा के खड़े रह सके। नकली इमाम और असली इमाम के फर्क इधर इससे समझ में आ जाएगा। जो कोई पानी पे चलता हुआ गुजर जाएगा, समझ लेना वो या तो इमाम है या तो नादे अली पढ़ के गुजर रहा है। नादे अली पढ़ो तो पानी पे से गुजर जाता है। एक तो मुसल्ला बिछाएंगे पानी पर और ईसा भी अलैहिस्सलाम आएंगे और ईसा अलैहिस्सलाम आजान देंगे, अली वलीउल्लाह पढ़ेंगे। इमाम ज़माना आएंगे अली वलीउल्लाह को नाफिज करने, नमाज पढ़ाएंगे, ईसा नमाज पढ़ के बताएंगे। जब ईसा जैसा नबी इमाम ज़माना के आगे कदम नहीं बढ़ा सकता, नमाज नहीं पढ़ा सकता, तो कोई उम्मती अली को कैसे, नबी को कैसे नमाज पढ़ा देगा? मैं क्या अर्ज कर रहा हूं कि ईसा अलैहिस्सलाम नमाज इमाम ज़माना के पीछे पढ़ेंगे और पढ़ के बताएंगे कि फक्र आफताब आएगा, रश्के महताब आएगा, होंगे गुल फलक के सब दिए जब वो बेनकाब आएगा, जुल्फिकार आसमान की और रसूल का अलम लिए, एक बूतराब आ चुका, एक बूतराब आएगा, नारे हैदरी आली, एक सलवात भी पढ़ी है मोहम्मद वाली मोहम्मद मोहम्मद वाली मोहम्मद व अजिल फरजहुम व आलि मोहम्मद। तो अज़ान मोहतरम, अज़ान ग्रामी, ये मजलिसें क्यों होती है? ताकि एहतजाज हो। यजीद के खिलाफ एहतजाज को मजलिस अज़ा कहते हैं। यजीद का चेहरा सामने आ जाए। और आज का भी यजीद है जो यहूदी है, ये दुनिया में क्या कर रहा है? यहूदी चाहता है कोई आराम से ना रहे, नो पीस, ओनली फाइट, सबको लड़ाता है और खुद बड़ा बन के हुकूमत करने के लिए पावर के शिया शिया लड़ जाए और मुख्तलिफ फिरके आपस में लड़ जाएं, वहाबी देवबंदी से लड़ जाए, सुन्नी सुन्नी लड़ जाएं, ताकि वो हुकूमत कर सके। लेकिन अब पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि इसका मंसूबा क्या है, तो अब यहूदी के खिलाफ एहतजाज होता है जितना यजीद के खिलाफ एहतजाज होता है। मैंने क्या अर्ज किया? तो मौला अली खाने काबा के बीचों बीच इसीलिए आए हैं, ना इधर ना उधर, खाने काबा के दरमियान एकदम बीच में, ताकि जब दोस्तों को बांटे तो बराबर बांटे, जब काटे दुश्मनों को तो बराबर से काटे, बराबर से काटे। फातिमा बिन्त असद आई, अबू तालिब अलैहिस्सलाम के घर से निकलकर खाने काबा के पास आई, तवाफ किया और कहा तुझे मेरी मुश्किल को हल कर दे, तुझे मुअम्मर काबा का वास्ता, तुझे इस बच्चे का वास्ता जो मेरे शिकम में है, मेरी मुश्किल को आसान कर दे। एक बच्चे ये कहना था, दीवार शक हुई, दीवार मुस्कुराई, दीवार ने दर बनाया। मैं क्या कर रहा हूं? क्योंकि ये नबी का दर है, नबी शहर है, ये दर है, तभी तो तमाम लोगों के दर बंद कराए, मस्जिद में अली का दर खुलाया, क्योंकि दर है, वो शहर है। अब समझ में आया सबका दर क्यों बंद किया? नजासत को दूर कर दिया, पाकिज़गी को अंदर कर दिया, सबका दर बंद कर दिया, सिर्फ एक दर खुला है मदीने की मस्जिद में। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं? मिसाल है, अभी तो यहां की बात हो रही है, लेकिन मदीने की मस्जिद में सिर्फ एक दर खुलता था, मौला अली का दर, क्योंकि बताना था मैं शहर हूं, ये दर है। जन्नत में भी दरवाजे पे लिखा अली वलीउल्लाह, मदीने में भी दीवार पर सबका नाम रज़ी अल्लाह,
علی کرم اللہ وجہ کریم. میں نے عرض کیا تمام صحابیوں کے نام کے آگے رضی اللہ تعالی، یہ دعا ہے، اگر اللہ راضی ہو تو ہو جائے. اور کرم اللہ، اللہ کا چہرہ، علی کا چہرہ جس پہ کرم اللہ ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا رحم ہے، اللہ کا کرم ہے، اسے کرم اللہ وجہ کریم کہتے ہیں. مولا علی خانہ کعبہ کے بیچوں بیچ آئے ہیں، در کھلا، فاطمہ بنت اسد اندر داخل ہو گئی. فاطمہ بنت اسد اندر داخل ہو گئی، 3 دن تک اندر رہی خانہ کعبہ میں. کیا کچھ کھایا نہیں؟ جس طرح موسیٰ کے قوم کے لیے منہ و سلوہ آتا تھا، جنت کا کھانا آتا تھا، اسی طرح فاطمہ بنت اسد کے لیے بھی کھانا آتا تھا جنت سے. 3 دن تک اندر رہی. مولا علی نے آنکھیں نہیں کھولی، مولا علی روئے نہیں، مولا علی نے کچھ کھایا نہیں، غذا نہیں کھائی. اب 3 دن تک بے چین ہے، 3 دن تک مشرکین مکے کے لوگ بے چین ہے، اور علی کی ماں سکون میں ہے، چین سے ہے. وہ بے چین ہے، یہاں چین ہے. ایک مرتبہ دق الباب کرتے ہیں، کلید پر در، کلید کھولنا چاہتا ہے، دروازہ کھلتا نہیں، چابی سے بھی دروازہ نہیں کھل رہا. میں کیا عرض کروں؟ کہا موسیٰ کی ماں کا نام لو تو چابی کی ضرورت نہیں پڑتی، دروازہ ایسے ہی کھل جاتا ہے. ہمارے دادا ابا تھے، کوئی بھی تالے کو پکڑتے تھے تو تالا کھل جاتا تھا، چاہے وہ بیماری کا تالا ہو، چاہے وہ رزق کا تالا ہو، چاہے وہ دروازے میں لگنے والا تالا ہو، چابی کے بغیر کھلتا تھا. یہ خانہ کعبہ کی چابی تھی لیکن تالا کھل نہیں رہا تھا. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اب انہوں نے دق الباب کیا، فاطمہ بنت اسد اندر تھی. ایک مرتبہ اللہ کی آواز ہے اٹھ اور اب نکل، کیونکہ انہوں نے دق الباب کیا ہے. سمجھنا فاطمہ بنت اسد 3 دن تک اندر تھی، باہر نہیں آئی. جب دق الباب ہوا اللہ کے دروازے پہ، اللہ نے کہا اٹھ تو دروازہ کھول. سمجھ میں جب کوئی اللہ کے در پہ دستک دیتا ہے تو اندر سے علی نہیں آتا، اندر سے علی آتا ہے. سلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. اندر سے جلی نہیں آتا، اندر سے علی آتا ہے. جب کوئی اللہ کے دروازے پہ فقیر آیا تھا، اللہ سے مانگ رہا تھا، جلی سے مانگ رہا تھا، رحمان سے مانگ رہا تھا، رحیم سے مانگ رہا تھا، باسط سے مانگ رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا تھا. دیا کس نے؟ زکوٰۃ. حالت رکوع میں زکوٰۃ دی کس نے؟ پر جب کوئی اللہ سے مانگتا تو علی دیتا ہے. جب کوئی اللہ سے مدد مانگتا تب بھی علی مدد کرتا ہے. اللہ مدد نہیں کرتا. جب اللہ سے کوئی مدد مانگے تب بھی علی کرتا ہے، علی سے کوئی مدد تب بھی علی مدد کرتا ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ ایک سلوات مل کر پڑھیے محمد والے محمد پر. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم وآل محمد. کہ دیکھیے کہ یہ کم نہیں ہے علی کی فضیلت کے واسطے، کہ گھر دے دیا خدا نے ولادت کے واسطے، اور قرآن پاک نہج البلاغت کے واسطے، جیسے آئینہ رکھا ہو سورج کے واسطے، اور اہل حب کی جہاں خدمت کے واسطے، ہم خاکسار ہیں مدحت کے واسطے، اور روشن مسند روح مولا کائنات قرآن آ رہا ہے تلاوت کے واسطے. چاندی طہارتوں کے علی بانٹتے رہے، سونا بچا لیے شب ہجرت کے واسطے، ذکر علی سنائیے بچوں کو رات دن، نسخہ مطاروں میں ذہانت کے واسطے. چہرہ علی کا سورہ رحمان کی قسم، کام آ گیا قدرت کے تعارف کے واسطے. میثاق سوری سے اعلان کر گئے، دل چاہیے علی کی محبت کے واسطے، دل چاہیے علی کی محبت کے واسطے. دیکھیں عزیزان محترم، اسی لیے بھی آپ دیکھیں، آپ تاریخ پوچھیں، رسول اللہ کی ہسٹری پوچھیں کسی سے تو 3 افراد 3 لوگ یہ بتا سکتے ہیں. ایک تو صحابہ اکرام جن کی عزت ہے، عظمت ہے اور ان کا مرتبہ ہے. دوسرے ازواج رسول، اور تیسرے اہل بیت علیہ السلام. 3 شخصیت ایسی ہے جو رسول کے بارے میں بتا سکتی ہے. لیکن اس میں بھی اہل بیت باہر کا بھی بتائیں گے، اندر کی بات بھی بتائیں گے. ازواج ہے، وہ گھر سے باہر نکل نہیں سکتی، گھر کے اندر رہنا انہیں، تو صرف وہ گھر کی باتیں بتائیں گی.
صحابہ اکرام ہے وہ ازواج رسول اللہ کے گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، وہ باہر کی بات بتائیں گے. میں کیا کر رہا ہوں؟ صحابہ اکرام باہر کی بات بتائیں گے، ازواج رسول گھر کے اندر کی بات بتائیں گی، اہل بیت ہے وہ گھر کی بات بھی بتائیں گے، باہر کی بات بھی بتائیں گے. یہی وجہ ہے ہم ہر بات اہل بیت سے لیتے ہیں، کیونکہ مکمل بات رسول اللہ کی صرف اہل بیت کو پتا ہے، دوسروں کو پتا ہی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے جب علی آئے تو رسول کی گود میں آئے، جب رسول گئے تو علی کی گود میں گئے. ایک سلوات مل کر پڑھیے محمد والے محمد صلی اللہ محمد والے محمد وعجل فرجہم وآل محمد. اس کی وجہ یہ ہے جب اللہ کا نبی آتا ہے تو ابو طالب کے پاس آتا ہے، اور علی جاتا ہے تو رسول کی گود میں، اور نبی جاتا ہے تو علی کی گود میں. میں نے کیا علی آتا ہے تو رسول کی گود میں آتا ہے، آغوش رسالت میں آتا ہے، اور جب جاتا ہے تو علی کی آغوش میں، علی کی گود میں جاتا ہے. علی کی گود میں رسول نبی اللہ جب پردے میں گئے تو گئے. دیکھیے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر مختلف باتیں کی ہے، اور حدیث پیغمبر اسلام کی کہ قرآن اور اہل بیت کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، ہدایت یافتہ نہ رہو گے. ہدایت کا چاہیے، صحیح راستہ چاہیے، صراط مستقیم چاہیے، تو آپ کو قرآن اور اہل بیت دونوں کو ساتھ ساتھ لینا ہے. انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ اطرتی و اہل بیتی و اطرتی اہل بیتی. قرآن اور اطرت دونوں کو انی تارک. آدم کے لیے کیا کہا؟ آدم کے لیے انی جاعل فی الارض خلیفہ. تارکن کا معنی ہے چھوڑے جا رہا ہوں، اور جاعل کا معنی بنانے جا رہا ہوں. میں کیا کر رہا ہوں؟ کیا معنی بتا؟ ثقلین. ثقلین کا معنی ہے دو وزنی چیزیں، جسے حرمین، دو حرم، امام حسین کا، غازی عباس علمدار کا حرمین، شریفین، دو شریف، شریفین، دو حسن والے حسنین، ویسے دو وزنی چیز ثقلین. انی تارک فیکم الثقلین، تارک چھوڑے جا رہا ہوں، اور انی جاعل بنانے جا رہا ہوں. میں کیا کر رہا ہوں؟ اب میں کہوں کہ میں جا رہا ہوں اور یہ مائک چھوڑے جا رہا ہوں، آپ کہیں گے مائک لائے کب تھے آپ ساتھ میں جو چھوڑے جا رہے ہو؟ پتا چلا جو اللہ بنا کے جسے بھیجا ہے انہیں اہل بیت کہتے ہیں، جنہیں بنانے والا اسے آدم کہتے ہیں. اللہ نے بنا کے جسے پہلے بھیجا، آدم سے بھی پہلے، انہیں اہل بیت کہتے ہیں. اور جو یہاں آ کے بنے، زمین پر آ کے خلیفہ بنے، اسے آدم کہتے ہیں، داؤد کہتے ہیں، ہارون کہتے ہیں. اور وہاں بن کے آئے، جو وہاں سے بن کے آئے انہیں اہل بیت کہتے ہیں. اہل بیت اور قرآن کو ساتھ ساتھ لے کے چلو گے تو کامیاب ہوگے، کامران ہوگے اور فلاح پاؤ گے. اہل بیت کو چھوڑ دو گے جو گمراہ ہو جاؤ گے. میں نے کیا عرض کیا؟ آدم آ کے بنے، وہ بن کے آئے، اہل بیت وہاں سے بن کے آئے. آدم یہاں پہ آ کے بنے آدم. لیکن دیکھیے آدم کا بھی منکر ہوا، مولا علی کا بھی منکر ہوا. آدم کا منکر شیطان عبادت کرتا تھا، معلم الملکوت، ایسی عبادت کسی نے کی نہ ہوگی، عبادت میں گزارتا تھا، اور تمام فرشتے اس سے مدد مانگتے تھے، علم مانگتے تھے، اور اس کے عبادت سیکھتے تھے، علم سیکھتے تھے. لیکن کیا کیا؟ اللہ نے کہا سجدہ کرو، عظمت کا، آدم کی عظمت کا سجدہ کرو، جبکہ وہ پنجتن 5 کی عظمت تھی، کیونکہ پیشانی میں نور پنجتن 5 چمک رہا تھا، کہ وہاں منکر ہو گیا. تو اللہ نے کہا کہ تیری عبادت کام نہیں آئے گی. ہم کہیں گے جب آدم صفی اللہ کے منکر کی عبادت کام نہیں آتی تو علی ولی اللہ کے منکر کی عبادت کیسے کام آئے گی؟ حارث بن نعمان فہری بھی بہت عبادت کرتا تھا، بہت عبادت گزار تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا تھا، لیکن علی ولی اللہ کا منکر ہوا. وہ وہاں پر منکر ہوا، یہ یہاں پر منکر ہوا، وہ آسمان پر منکر ہوا، یہ زمین پر منکر ہوا. وہ بھی شیطان کہلایا، یہ بھی ابلیس کہلایا. حارث بن نعمان فہری یہ بھی بارگاہ سے، اسے بھی سزا ملی، اسے بھی سزا ملی.
اسی کی بھی عبادت کا صلہ نہیں ملا، اسے بھی عبادت کا صلہ نہیں ملا۔ اللہ جب آدم کے دشمن کو معاف نہیں کرتا تو علی کے دشمن کو کیسے معاف کرے گا؟ جب آدم صفی اللہ کا دشمن عبادت گزار کیوں نہ معاف نہیں کیا جاتا تو علی ولی اللہ کا دشمن کیسے معاف کر دیا جائے گا؟ کون فرمایا ظالم محترم؟ علی ولی اللہ کا دشمن کیسے معاف کر دیا جائے گا؟ اور شیطان بڑا ہی ٹھیک تھا۔ اللہ نے سوال یا ابلیسو ما منعک ان تسجد لما خلقت بین یدیک، تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ دونوں اللہ کے ہاتھ بتا دو، آپ اللہ کے دو ہاتھ بتا دو، یا اللہ والا ہاتھ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے یا ابلیسو ما منعک ان تسجد لما خلقت بین یدیک، بین دونوں ہاتھوں سے میں نے، اللہ تعالیٰ نے دونوں ہاتھوں سے آدم کے خمیر کو گوندا، خلق کیا۔ یا تو آپ اللہ کے ہاتھ بتا دیجئے، اللہ والے ہاتھ میں آپ کو بتا دوں، میں کیسے آدم کے خمیر کو گوندا اللہ نے۔ یہ کسی کو پتا نہیں چلتا اگر مولا علی ممبر پر بیٹھ کے نہ کہتے یا سلمان یہ تیرا مولا ہے جس نے 40 دنوں تک آدم کے خمیر کو گوندا دونوں ہاتھوں سے گوندا، نہیں اس پتا چلتا۔ دیکھیے شیطان نے چیلنج کیا اللہ سے، شیطان نے کیا چیلنج کیا کہ میں گمراہ کروں گا، میں گمراہ، چیلنج اوپن چیلنج شیطان کا ہے کہ میں گمراہ کروں گا، لیکن مخلص بندوں کو گمراہ نہیں کر پائے گا۔ مخلص بندوں کو گمراہ یعنی اہل بیت کے چاہنے والوں کو گمراہ نہیں کر پائے گا، علی کی محبت رکھنے والوں کو گمراہ نہیں کر پائے گا، لیکن کوشش ضرور کرے گا۔ کیا کہا، کیا چیلنج کیا؟ میں صراط مستقیم سے روکوں گا، صراط مستقیم سے وہیں پہ بیٹھ جاؤں گا، صراط مستقیم سے روکوں گا۔ اب صراط مستقیم ہے کیا؟ مکے کا راستہ، مدینے کا راستہ، یمن کا راستہ، امریکہ کا راستہ، آسٹریلیا کا راستہ، یو کے کا راستہ، کہاں کا راستہ ہے؟ کیا کوئی راستہ نہیں ہے صراط مستقیم؟ ایک مرتبہ ایک بزرگ صحابہ تھے، انہیں 7 یا 9 مرتبہ، مختلف روایت ہے 7 مرتبہ یا 9 مرتبہ رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں صراط مستقیم، تو صراط مستقیم ہے کیا؟ ایک مرتبہ ابو طالب کا بیٹا، ابو طالب کو شریف خون آ رہا تھا، حسنین کا بابا آ رہا تھا، زہرا کا شوہر آ رہا تھا، کل ایمان آ رہا تھا، وہ جو ہے حبیب الاحباب آ رہا تھا، عین اللہ وجہ اللہ اور لسان اللہ آ رہا تھا۔ کہا رسول اللہ نے اپنے ابا کے دامن سے دونوں ہاتھ کو باہر نکالا، دونوں ہاتھوں کو باہر، ھذا صراط مستقیم، ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم ہے۔ علی کو صراط مستقیم کہا، میں کیا کر رہا ہوں؟ ھذا صراط مستقیم فاتبعوا، جو اس کی اتباع کرے گا وہ سیدھے راستے پہ رہے گا، ورنہ گمراہ ہو جائے گا۔ ھذا جس طرح کا ھذا صراط مستقیم، اسی طرح قدیر کے میدان میں علی کو اٹھا کے بتا کہ من کنت مولا فھذا علی مولا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر، ہے نا؟ یہ جو ہے صراط مستقیم مولا علی ہے، اور شیطان کہتا ہے کہ میں صراط مستقیم سے روکوں گا، صراط مستقیم سے روکوں گا۔ آپ سمجھ میں یہ آتا ہے جو کوئی علی ولی اللہ سے روکے سمجھ لینا پکا شیطان ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ جو کوئی علی ولی اللہ سے روکے سمجھ لینا پکا شیطان ہے۔ دیکھیے عزیز محترم، جب کوئی گردش حالت نہیں تھی موجود، یہ دن بنا ہی نہ تھا، رات نہیں تھی موجود، جس خدا اور کوئی ذات نہیں تھی موجود، بات یہ تب کی ہے جب بات نہیں تھی موجود۔ ذات نے چاہا کہ اظہار بناؤ کوئی، اپنے جیسا ہی شاہکار بناؤ کوئی، ذات نے چاہا کہ ذات کی تشہیر بھی ہو، نور ہوں میں تو نور کی تنویر بھی ہو، ہاتھ میرا ہے تو کوئی کاتب تقدیر بھی ہو، میں مصور ہوں تو کوئی میری تصویر بھی ہو، امر سے میرے زمانے کو بنانے والا کوئی تو ہو میری پہچان کرانے والا۔ رب نے چاہا میرا شاہکار میرے جیسا ہو، میرے اس کی ظاہر میں ہر اظہار میرے جیسا ہو، عالم قدر میں مختار میرے جیسا ہو، میرے مرضی کا خریدار میرے جیسا ہو، اس کے چہرے کی قد و کال میرے جیسا ہو، اس کے فعل میں افعال میرے جیسا ہو۔ پھر اپنے نور سے نور بنایا اس نے،
कैब को खुद तो मस्तूर बनाया उसने, अपनी तौहीद पर मामूर बनाया उसने, उसकी शोहरत थी तो मशहूर बनाया उसने। फिर वो बोला कदे तौहीद कामत उसकी और मुझे अल्लाह के दिल में भी मोहब्बत उसकी। सलवात पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, मोहम्मद वाले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम व आल मोहम्मद। सिरात मुस्तकीम, हाज़ा सिराती मुस्तकीम फत्तबिहू लतत्तबु सुबुला फतफर्रका बिकुम अन सबीला बिकुम अन सबीला। ये है सिरात मुस्तकीम। ये पता चला जो कोई जिस जमाने में, चाहे उस जमाने में चाहे इस जमाने में, अली वलीउल्लाह का मुनकिर होगा या रोकेगा, अली वलीउल्लाह पढ़ने से पक्का शैतान होगा। अब गौर फरमाए कि वो पक्का शैतान है। अली वलीउल्लाह जाने ईमान है, अली वलीउल्लाह हमारी शनाख्त है, अली वलीउल्लाह हमारी पहचान है। अली वलीउल्लाह, अली की वजह से तो हम जिंदा है। अगर एक लम्हे के लिए मेरा आखिरी हैदर करार हमसे ओझल हो जाए, आंखें हमसे दूर कर ले, तो हमारे दुश्मन हम पर हमलावर होकर हमें खत्म कर देंगे। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, बस एक नुक्ता बयान करना है आपके सामने। देखिए कि हर जमाने में बुत परस्ती रही है। मक्के में भी बुत परस्ती थी, मक्के में भी लात मनात उज़्ज़ा इसकी इबादत की जाती थी। मक्के में कहत पड़ा और कहत पड़ने के बाद वहां पे बारिश नहीं होती थी, जानवर मरने लगे। इंसान की बारी आई तो ये सजेशन दिया गया, ये लोगों ने कहा कि अपने अपने बुतों को लाओ और इनसे फरियाद करियो। अल्लाह जो इनके बुत इनके लिए खुदा थे, इनका खुदा अमीरों के खुदा अमीर थे, गरीबों के खुदा गरीब था। अमीरों का खुदा जो था वो सोने से बना हुआ था, गरीबों का खुदा मट्टी से बना हुआ था। 360 बुत लाए गए, मक्के में रखे गए खाने काबा के सामने, और उन्होंने पुकारा अपने बुतों को, ऐ लात, ऐ मनात, ऐ उज़्ज़ा, बारिश बरसा दे। बारिश नहीं बरसी, है हुबल, बारिश नहीं बरसने लगी। अब इन लोग की नजर थी बनी हाशिम के दरवाजे पर कि बनी हाशिम के घर से क्या आएगा। नजर थी दर पे के घर से क्या आएगा। मैं कैसे करूं? लोगों ने देखा अबू तालिब अलैहिस्सलाम के हाथों में रसूल अल्लाह के हाथ थे, मोहम्मद मुस्तफा के हाथ थे, 5 बरस के थे मोहम्मद मुस्तफा, और अबू तालिब अलैहिस्सलाम कंधे पे बिठाए हुए, हाथों को उठाए हुए। मैं कैसे करूं? अल्लाह की निशानी मोहम्मद मुस्तफा कंधे पे बिठाए हुए, हाथों को उठाए हुए। अब ये न पूछना कि रसूल अल्लाह ने हुसैन को कंधे पे क्यों बिठाया था, अली को हाथ पे क्यों उठाया था। कंधे पे बिठाए हुए, हाथों को उठाए हुए खाने काबा के पास आए, दोनों हाथ से खाने काबा पे हाथ रखा, कहा ऐ अल्लाह, तुझे तेरी निशानी का वास्ता है कि बारिश बरसा दे। अल्लाह को ये बात इतनी पसंद आई कि रहमत बरस गई। मैं कहूंगा आज अबू तालिब ने मोहम्मद मुस्तफा के हाथ को बुलंद करके कहा कि इसकी बात मान ले, और सवालात का मजमा होगा, यही नबी होगा। अली को उठा के कहा मन कुंत मौला फहाज़ अली मौला। सलवात पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हाँ सल्लल्लाहु हाज़िरीन। हाँ मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, आज पहली मुहर्रम है और दूसरी की शब लग गई, और जब मौला हुसैन मदीने से रवाना हो रहे थे 28 रजब को सन 60 हिजरी को, तो गाजी अब्बास से कहा कि तैयारी की जाए, महमिल सजाया जाए। ऊंटों को सजाया गया, एक एक बीबी को बुलाया गया और सवार किया गया। उम्मे कुलसूम आई, अली अकबर खड़े हो गए, तमाम कासिम खड़े हुए, इस्तिकबाल किया, सवार कर दिया। उम्मे लैला आई, अली अकबर ने कड़ियल जवान जिंदा है 18 बरस का, सवार कर दिया। उम्मे फरवा आई, कासिम ने सवार किया। तमाम बीबियां सवार होती हुई
कहा गाजी अब्बास का टिकरी पे जाके आवाज दे, अल हिजाब अल हिजाब अल हिजाब। ऐ मक्के वालों अपनी आंखें बंद कर लो, क्योंकि नबी ज़ादियां घर से बाहर आ रही है। यहाँ पे शहजादी ज़ैनब आई, गाजी अब्बास आए और ज़ैनब के कदमों के निशान मिटाते जाते थे, कदमों के निशान मिटाते जाते थे। ज़ैनब को अब्बास ने भी सवार किया, हुसैन खड़े हो गए। जब फातिमा ज़हरा आती थी तो मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाह का नबी खड़ा हो जाता था। जब ज़ैनब आई तो हुसैन अलैहिस्सलाम खड़े हुए, क्योंकि हुसैन मिन्नी अना मिनल हुसैन, सवार किया। मैं कहूंगा ए गाजी अब्बास, आज तो आप महमिल में अमारी में सवार कर रहे हैं, लेकिन एक वक्त वो होगा, ऊंट की पीठ होगी 11 मुहर्रम को, कोई सवार करने वाला नहीं होगा। नबी अल्लाह के रोजे पे गए, हुसैन खश खा के बेहोश हो गए और देखा रसूल अल्लाह आए हैं और रो रहे, गिरिया कर रहे। हुसैन कहते हैं, नाना मैं नहीं जाना चाहता, आपकी उम्मत नहीं मानती है, मुझे हिजरत पे मजबूर कर रही है। नाना के मजार से, कब्र से जब मादर गिरामी की कब्र पे आए तो ऐसे आए जैसे 6 महीने का बच्चा था। अम्मा लहू लहान चमन देखने चलो, अम्मा ज़ैनब के बाजू में रसन देखने चलो, अम्मा मैं लौट के नहीं आऊंगा, ज़ैनब जरूर लौट के आएगी, उसके हाथों में रसन से अंदाजा लगा लेना कि जालिमों ने कितना जुल्म ढाया है। आज़ादारो, ये जो है इमाम हुसैन का फर्श अज़ा पूरी जहां में भिज गया। और जब फर्श अज़ा भिजता है ना, तो इस्तिकबाल के लिए मर्दों के लिए मौला अली आते हैं, फातिमा ज़हरा औरतें में आ जाती हैं और रुमाल लेकर आती हैं। अरे मेरे हुसैन पर रोने वालों, जब भी ठंडा ठंडा पानी पीना, मेरे हुसैन की प्यास को ज्यादा याद कर लेना। और जब भी फर्श अज़ा पे आना, ऐसे रोना जैसे एक बूढ़ी माँ जवान का मातम करते, मैंने हुसैन को चक्किया पीस पीस कर डाला है। जज़ाकुम रब्बुकुम आज़ादारो। जब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र पे इमाम हुसैन आए हैं तो अंदर से रोने की आवाज बुलंद हुई और कहते हैं कि मैं तेरे साथ साथ चलूंगी हुसैन, हुसैन मैं साथ साथ चलूंगी। एक मरतबा मीर अनीस ने कहा कि अंदर से आवाज, हाँ बुलाओ कि मेरा अब्बास दिलावर है किधर, मैं फिदा हूं, वो फिदा है मेरे बच्चे पे, मैं सदके उस पर, शिकम में गैर से को है पर वो मेरा है पिसर। ये सदा सुन के बिरादर को पुकारे सरवर कि अभी रहवार को आंखें न बढ़ाओ भाई, याद फरमा दिया, अब्बा इधर आओ भाई। आके अब्बास ने पाए रख दिए पायने मजार, सर रख दिए पायने मजार। ऐ ज़हरा की निदा मैं तेरे गुर्बत के निसार, अपने बेटे के बराबर तुझे मैं करती हूँ प्यार, ध्यान भाई की इजाजत करे ऐ दिलदार, कोई गुर्बत में से मार न डाले बेटा, मेरा शब्बीर अब तेरे हवाले बेटा। भाई हिफाजत कर रहे ऐ दिलदार, कोई गुर्बत में से मार न डाले बेटा, मेरा शब्बीर अब तेरे हवाले बेटा। वहां से आगे बढ़े हैं तो एक मर्तबा देखा कि सुगरा बाहर आ गई, दहलीज से बाहर आ गई, देवड़ी से। सुगरा को कहा आपसे मना किया गया था कि बाहर ना आए, आप क्यों बाहर आ गई? कहा तुम्हें पता नहीं, अब इसीलिए बाहर आए कि असगर को हमारे हवाले कर दीजिए, हम कुरान से लोरी सुनाएंगे। असगर रबाब उतरी, अली असगर उम्मे रबाब उतरी, अली असगर को दिया। अब ये जो है सुगरा अली असगर को सीने से लगाए हुए कुरान से आयत सुना रही है। एक मर्तबा ज़ैनब आगे बढ़ती है तो असगर आने को तैयार नहीं है, उम्मे लैला आगे बढ़ी, असगर आने को तैयार, उम्मे रबाब आगे बढ़ी, असगर आने को तैयार नहीं है। एक मर्तबा हुसैन आगे बढ़े, हुसैन ने अल्लाह जाने असगर के कान में क्या कहा। एक मर्तबा जो है असगर हुसैन के पास आ गए, सुगरा जमीन पर तड़पने लगी, तड़प तड़प के कहती है आपने क्या कह दिया, आपने ये क्या कह दिया जो असगर आपके पास आए? हुसैन ने कहा मैंने कहा जब अली अकबर के सीने पे बर्छी लग जाएगी, असगर तुम्हारे हिस्से का तीर कौन खाएगा? हाँ ज़ादारा ने मतलूब है करबला, असगर आपके हिस्से का तीर कौन? असगर आ गए। सुगरा रोने लगी, तड़पने लगी जमीन पर। सुगरा को इमाम हुसैन क्यों नहीं लेके जा रहे आपको पता है? सकीना को लेके जा रहे हैं, सकीना तमाचे खाएगी,
سکینہ کی بھی چادر لٹ جائے گی، چلتے ہوئے خیمے میں دوڑے گی۔ امام حسین نہیں چاہتے جس کا چہرہ صحرا سے ملتا ہے اس کو تماچے مارے جائے، اس کے جو ہے بوندے لوٹے جائے، اور خندق کا ماتم وہ کرے۔ سغرا تڑپ جاتی ہے، زمین پر تڑپ تڑپ کے رونے لگتی ہے، کہتی بابا کوئی آئے نہ آئے، میں اگر مر جاؤں تو 3 لوگ میرے جو ہے قبر پہ نہ آنا، میرے جنازے میں نہ آنا۔ ایک مرتبہ امام حسین کہتے ہیں کون؟ کا علی اکبر، اسی لیے کہ میرا بھائی ہے، میرے چھوڑ جا رہا ہے مجھے۔ اور دوسرا کون؟ کا غازی عباس، میرے چچا جان میرے جو ہے جنازے میں نہ آئے۔ تیسرا نام نہیں لیتی سغرا۔ امام حسین کہتے سغرا بتاؤ تیسرا کون؟ کہا کہ بابا آپ، کہا کہ کوئی آئے نہ آئے، حسین کربلا کی سرزمین پر 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا، خیمے جلائے جائیں گے، زینب کی چادر لوٹ لی جائے گی، سکینہ کو تماچے مارے جائیں گے۔ واہ حسینہ، واہ اللعنۃ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایام ینقلبون۔ بار اللہ اس کلیل سی بات قبول فرمائیے۔ ہم نے سے جو حج عمرہ زیادہ مترنی ہر بین شرفت قبلتین کی زیارت سے نوازتے ہیں۔ پوری دنیا میں جہاں جا بھی ہے میرے قرار کے چاہنے والے بندوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرماتے ہیں۔ ہماری امام زمانے کو ضرور عطا فرماتے ہیں، اس وبا سے نجات دے امام زمانہ، سب کی حفاظت فرما، ہر مخلوقات مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی اس وائرس سے حفاظت فرما دے۔ ماتم حسین